بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 14 نومبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 507 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نماز سے خارج وہ درود پڑھنا چاہیے جس میں درود و سلام دونوں ہوں تاکہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 کے مطابق عمل ہو سکے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور کچھ طریقہ بھی جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو طریقہ بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اور اسی کا ہے اظہار جو ہے نماز کے اندر التحیات اور وہ جو درود جو ہے، تو وہی طریقہ بہتر ہے تاکہ دونوں عمل ہو جائے، اور علماء کا اسی کے اوپر عمل بھی رہا ہے، جیسے علماء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بہتر یہی ہے کہ وہی درود پڑھا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس جگہ جہاں پر یہ خاص وارد نہیں ہے، وہ الفاظ وارد ہیں، یعنی مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، اس میں کیا درود وارد ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہاں اسی کا التزام کیا جائے گا۔ لیکن جیسے نماز میں ہے تو دونوں چیزیں واجب ہیں، التحیات جس میں السلام علیک ایھا النبی ہے، اور درود بھی اللہم صلی علی محمد، اور اس کے خارج میں بہتر ہے جیسے کہ علماء کہتے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اوپر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درود کا جو حکم ہے اور جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اسلام میں جو ہے داڑھی کی حد کیا ہے؟ اگر کسی کی داڑھی پیٹ تک بڑھ جائے تو کیا اسے سینے تک اس کو چھوٹی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، داڑھی کے لیے اسلام نے کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اعف اللحیٰ اس کا آپ نے حکم دیا ہے، وفر اللحیٰ اس کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی طریقے سے داڑھی کے اندر خرد برد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صبر کرتے ہوئے، اس لیے جانتے ہیں دنیا امتحان گاہ اور صبر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اگر انسان صبر کرتے ہوئے اس نے جیسا اللہ نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں میرا جو اپنا موقف ہے بعض علماء کے اقوال کو پڑھ کر کے، کہ داڑھی بڑھنے کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو عام لوگوں کی داڑھیاں رہتی ہیں، تھوڑی سی چھوٹی تھوڑی سی بڑی، تو اس میں سے کوئی تعارض نہیں کرنا چاہیے، لیکن فعلاً اتنی بڑی ہو جائے جس سے انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ نہیں ہے، انسان کو اذیت پہنچتی ہے، چاہے اس کو سنوارنے میں ہو یا اس کو جو ہے یعنی کسی بھی طریقے سے اس کی حفاظت کرنے میں ہو، تو اس سلسلے میں چونکہ یہ اصل جو عادت ہے اس سے الگ ہٹ کر کے ہے، تو گویا یہ ایک قسم کے عیب میں آئے گا، اور عیب کو سدھارا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اور ایسے موقع پر وہ علماء، جن میں بہت سے علماء گئے ہیں کہ داڑھی کو حضرت ایک مشت سے زیادہ وہ فرق ہے اس کو کاٹنے کے لیے مستحب سمجھتے تھے، نہ کہ صرف جائز سمجھتے تھے۔ تو جب ایسے وقت میں علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر یعنی داڑھی باعث ضرر نہیں ہے، تو جہاں پر انسان کے لیے باعث ضرر ہو تو وہاں پر درجہ اولا اس پر عمل کیا جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول صحیح بخاری میں ہے، کہ قول کیا ان کا عمل، کہ وہ حج وغیرہ کے موقع پر ایک مشت جو ہے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر داڑھی بہت بڑھ جائے تو کیا اس کو کاٹا جا سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہاں، اسے عادت کے مطابق جو ہوتی ہے، جیسے لوگوں کی عادت رہا کہ عام عادات میں داڑھیاں رکھ کرتے، اور یہ جانتے ہیں کہ جگہ دوسری جگہ مختلف ہوگا، انڈونیشیا میں اور ہوگا اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں اور ہوگا، تو جو عام لوگوں کی داڑھی جتنی بڑی رہتی ہے اتنی بڑی کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بڑی داڑھی تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں، غلط نہیں کر رہا ہے۔ میں تو اسلام نے کہا پہلی چیز کیا ہے، وہ صبر کر رہے، صبر وہ بہتر ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت میں تو یہ ایسی داڑھی کا حکم نہیں دیا تھا، جو جیسا آپ نے کہا کہ جب علماء کرام کی یہ چیز رہی ہے
اور وہ باعث ضرر بھی ہے اس کے لیے. بھائی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دیکھیے ضرر کا جہاں تک تحمل ہر انسان کی الگ الگ بات ہے. ایک شخص ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے وہ فوراً ہے نا وہ جواب دے اور اسے بحث کر سکتا ہے. دوسرا کیا ہے وہ نہیں. ایک شخص ہے جس کے گھر والے بیوی ہے یا دوسرے ہیں اس لیے مسالم ہیں کوئی بات نہیں, وہ دوسرے گھر والے ہیں کیا, تو یہ اس کا معیار الگ الگ ہے. تو ہر انسان کے الگ الگ اس کے اپنے حالات کے اوپر ہوگا. جی یعنی کوئی اس کو عیب نہیں لگا سکتا. نہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہاں اس کے اوپر عیب لگائے کہ ہاں تم نے غیر شرعی داڑھی رکھی ہے, یہ ہے وہ ہے. اگر غیر شرعی ہے تم دلیل لے کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول نے کاٹنے کا حکم دیا ہے, یا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ نے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اگر ایسی بات ہوتی تو شریعت کے اندر کوئی صریح حکم اس میں ضرور آتا. جی اور جہاں تک علماء کے اجتہادات کا تعلق ہے تو بات بہت وسیع ہے. آپ کا اجتہاد یہ ہے, ہمارا اجتہاد یہ ہے, کسی پر کوئی ملامت نہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی شخص زنا جیسا بڑا گناہ اگر کر لے اور وہ ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں پر کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے, کوئی حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو پچھتاوا ہے تو اور اس گناہ کو کوئی دوسرا جانتا بھی نہیں ہے تو وہ کیا کام کرے؟ بھائی دیکھیے اس کے لیے اگر اسلامی حکومت بھی ہو تو اس کے لیے بہتر کیا ہے وہ اس کو چھپائے, پردہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, صدق سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر فعلاً و حقیقت میں اب کیا ہے اس پر نادم شرمندہ ہے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا وہ عہد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. جی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے بارے میں کہا تھا لو سترتہ علیہ, اس کے اوپر تم نے پردہ ڈالا ہوتا جو لوگ شکایت لے کر کے آئے ہے کہ نہیں, اور خود آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنی اور انسنی کر دی کہ جائے آدمی اللہ نے ایک چیز کو جو پردے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور وہ جی تو بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ کسی کے سامنے اظہار نہ کرے, نہ کسی عالم سے اپنا سوال کرنے جائے, وہ اسی پر پردہ رکھے, اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی کے اوپر جادو یا اس سے بڑھ کر بھی اگر کسی کے اوپر شیاطین کسی کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ بھائی دیکھیے اس کے لیے وہ لوگ جو مثلاً قرآن یا حدیث سے آیات اور حدیث سے دعائیں پڑھ کر کے, قرآن کی آیات اور دعائیں پڑھ کر کے جو لوگ کرتے ہیں اس سے ان کا علاج کروانا چاہیے. سورہ بقرہ اس سلسلے میں بہت مفید چیز ہے. خاص طور پر سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے وہ شیطان کے اوپر بڑی بھاری چیز ہے. اعظم آیت فی القرآن, قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے. اور خاص طور پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جملہ جو ہے من ذا الذی یشفع عنده لہو ما فی السماوات, یہ جملہ شیطان کے اوپر بڑا بھاری ہے. تو قرآن سے یعنی معوذتین ان سب کو پڑھ کر کے علاج کرے. زمزم کا پانی اگر ہو سکے تو کرے, اگر حجامہ کا معاملہ ہے تو حجامہ کروائے. یعنی یہ جو شرعی علاج ہیں ان کا استعمال کرے, اور جو لوگ شرعی علاج کرتے ہیں ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم وضو کے شروع میں بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اور میں نہیں پڑھتا تھا, لہذا اب بعد میں پتہ چلا ہے پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی کئی مرتبہ بھول جاتا ہوں. تو بھائی دیکھیے سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ, اس کا وضو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. یہ حدیث مجموع طرق سے جانتے ہیں حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. یہ حدیث اس قدر قوی نہیں ہے کہ اسے وضو کے لیے شرط قرار دیا جائے کہ وضو کے لیے وہ شرط ہے. بات صحیح حدیثیں آئی ہے توضؤ بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے وضو کرو. تو یہ صرف ہدایات اور ارشادات ہیں. تو اس لیے وضو جو علماء واجب بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے چھوٹ جائے تو اس کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ درمیان میں جہاں آ جائے وہاں فوراً وضو کر لے, نئے سرے سے وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. درمیان میں آتا تو بسم اللہ کہہ لے, بسم اللہ کہہ لے, ہے نا. ہاں اب اس کو نئے سرے سے وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جی یعنی آگے خواتین میں بھی یہ سوال آیا تھا تو جو کہتے ہیں کہ اگر واش روم میں جاتے ہوئے جو بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ اگر نیت سے پڑھ لیں تو کافی. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ دیکھنا چاہیے ہمارے یہاں تھوڑا سا ہے کہ واش روم میں اللہ کا ذکر ہے, بھائی وہ خاص جگہ ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے, قضا وہاں پر نہیں ہے. البتہ اس سے ہٹ آئے آج کل جو ہے اتنا بڑا جو یہ میز ہے بڑا, اس سے بڑے بڑے واش روم ہوا کرتے ہیں جہاں ایک کنارے وضو خانہ بنا, تو اس کا یہاں سے کیا تعلق ہے, وہاں کھڑا ہو تو بسم اللہ کر لو. جی جی بڑے سے دیوار نہ ہو, بڑے سے دیوار نہ ہو, کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ. جی
جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ میں یو اے ای میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر نوکری کے ساتھ مجھے میڈیکل انشورنس بھی دیا جاتا ہے اور ہماری سیلری میں سے کوئی ایسا پیسہ کٹتا نہیں ہے، تو کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان ملکوں کے رول کے لحاظ سے جو لیبر قانون ہے اس کے لحاظ سے علاج کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، علاج کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو اب وہ آپ کا علاج کرا رہے چاہے انشورنس سے کرائیں یا غیر انشورنس سے کرائیں، کوئی حرج نہیں، آپ انہیں علاج دیجیے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے گاؤں میں ایک جامع مسجد ہے جس میں تمام مسلک کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کل بریلوی لوگوں کی غنڈہ گردی شروع ہو چکی ہے، لہذا کچھ بھی بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی اور جھگڑے پر آتے ہیں، تو لہذا وہ کورٹ کچہری تک معاملہ جاتا ہے. مختصر سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ لڑائی کورٹ کچہری اور پولیسوں کو دینے کے لیے کیا جو انٹرسٹ کا پیسہ ہوتا ہے اس میں لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی کورٹ میں جو فیس ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک قسم کی فیس وہ ہے جو واجبی ہے، اس کے لیے آپ یہ نہیں خرچ کر سکتے، لیکن جہاں پر رشوت دینے کے بغیر اس کے کام نہیں چلتا ہے، جیسے پولیس والوں کا ہے یہ ہے، تو ہاں دے سکتے ہیں آپ، ہے نا. یعنی ایک تو واجبی فیس ہے جو ہر کیس کے لیے انسان کو دینی پڑتی ہے، جی وہ نہیں دینا ہے. البتہ جو ہے جہاں رشوت وغیرہ کا معاملہ ہے یعنی گویا کہ حرام راستے سے، وہاں پر آپ دیجیے، کوئی حرج نہیں. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ، مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کا وکیل ہے اس کی فیس 5,000 روپے سمجھ لیجیے، لیکن اس سے تو کام چلنے والا نہیں ہے. اب اچھے وکیل کو دیکھنے کے لیے 50,000 دینا پڑے گا. ہاں تو ٹھیک ہے، اچھا وکیل کیجیے آپ، یہ تو واجبی چیز ہے. جیسے اب انسان کو جو ہے وہ وکیل بھی تو اتنا اہمیت کا حامل ہے نا، اس نے اپنی فیس رکھی ہے، تو اس لیے کہ وہ کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں، مجبوری نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے. نہیں گورنمنٹ کا وکیل کچھ کرے گا ہی نہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے کیجیے. آپ سستے وکیل بھی آپ کو اچھے مل سکتے ہیں، کوئی 50,000 دیجیے، آپ 10,000 میں مل جائیں گے، 15 میں مل جائیں گے آپ کو. جی نہیں، وکیل کی فیس میں نہیں دی جائے گی. باقی جو رشوت کا معاملہ ہوتا ہے بغیر اس کے کام نہیں چلتا، وہ ہو جائے گا. جی یہ وکیلوں کے جو زیادہ فیس لیتے ہیں رشوت میں نہیں آتا؟ نہیں شیخ، یہ رشوت نہیں، بلکہ کہیے کہ وہ جو ہے وہ ڈاکہ ہے، وہ ہے نا، وہ رشوت نہیں ہے، وہ جی ظلم ہے قسم کا. تو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں. ظلم میں بھی تو دیا جا سکتا ہے. نہیں اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے ظلم کو گناہ سے، گناہ کو گناہ سے آپ دور کیجیے، وہ تو ہے نہیں. جی جیسا آپ کہتے ہیں کہ جو پولیس وغیرہ میں پکڑے بھائی دیکھیے، اس لیے کہ وہ چیز جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے ان کے لیے، لیکن وکیل کے لیے اپنا ایک وکیل ہے، وہ اس کا علم ہے، اس کا فن ہے، اتنی نہیں اس کا. ابھی جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ اس سے پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی لوگ بند مسلمان جیل میں بند ہیں ان کے چھڑانے کے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں. ایک ایسی چیز ہے، ایک وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کی الگ الگ فیس، یہاں تک کہ علماء کی اپنی الگ الگ فیسیں ہیں. تو کیا کریں، علماء قرآن کے لیے آپ رشوت دیں گے، وہ پیسہ دیں گے؟ نہیں خیر، یہ تو ایسے وکیل کی بھی اپنی الگ فیس ہے، وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آئیے میرے پاس، آپ انہیں مجبور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ اعلی نہ کیجیے، لیکن معتدل درجے کے جو وکیل ہیں ان سے آپ کیجیے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑیے. جی نہیں خیر، لڑنے کے لیے تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب اس بندے کو چھڑانے کے لیے کوئی XYZ اگر کوئی جیل میں بند ہے، ناحق بند ہے، اس کو جیل سے نکالنے کے لیے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں انشاءاللہ اس موقع پہ دے سکتے ہیں آپ، اس موقع پر انشاءاللہ دے سکتے ہیں. جی تو پھر وہ کس بجٹ میں آئے گا؟ وہ اس لیے کہ جو ہے وہ اصل اس کا پکڑنا ہی غلط ہے. وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہے، ظلمن اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہمیں کام آتے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں. تو مسجد پہ فٹ نہیں ہوتی شیخ؟ نہیں شیخ، مسجد نہیں، مسجد میں بھی وہ لوگوں کا ناحق ہے وہ چیز. ناحق کیوں؟ برابر ظاہر، ہم سارے لوگ برابر تھے، ہم لوگ حقدار تھے، ہے کہ نہیں؟ جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھیں شیخ محترم میں سعودی میں ایک جگہ کام کرتا ہوں جو 50 سے 60 کلومیٹر دور ہے اور اندر کچا راستہ ہے جس کو جانے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا ظہر اور عصر میں قصر کر کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر پوری پڑھیں. چاہے وقت نہیں ملتا آپ سنتیں نہ پڑھیں، صرف فرض پڑھیں. جی اس لیے کہ سفر نہیں ہے یہ. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ایک عورت اپنے شوہر ہے یا والد ہے کسی کے بھی اگر یعنی قبر پہ زیارت کرنا چاہے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ جائز ہے. علامہ البانی بھی اسی کے قائل ہیں، ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ بالکل واضح ہے کہ آپ نے زیارت کی اجازت دی۔ اب اس اجازت کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورت ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کو خاص کرنے کے لیے صرف وہی ایک حدیث ہے جس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں دونوں حدیث میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو عورتیں بہت زیارت تھی اپنا جو ہے جیسے آج کل مزارات ہے اور یہ ہے اور وہاں جا کر کے غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، البتہ صرف بطور اتعاظ عبرت حاصل کرنے کے جانا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے مرد محتاج ہے عبرت حاصل کرنے کو ویسے عورت بھی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں وہ روایت ہے کہ مائی عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دیکھا کہ آپ گئے ہوئے ہیں قبر کی زیارت کے لیے، وہ بعد میں واپس آئے تو انہوں نے پوچھا تو کہا اللہ کے رسول میں کیا کہوں، جب ہم زیارت کریں قبر کی تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یعنی آخر جو آپ نے دعا بتائی تو مائی عائشہ نے کیا کہا ہم زیارت کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو بھی اجازت ہے۔ جی جی، یعنی ایک سے زائد مرتبہ جا سکتی ہے روزانہ، ایک سے زائد مرتبہ نہیں ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں عورتوں کے حالت جا کر کے رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ ہے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے اپنا اور اس طریقے سے والد ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کوئی حرج نہیں۔ یعنی وہ حدیث کے زمرے میں کب آئے گی؟ جب روزانہ جائیں گے تب بہت جاتے ہیں اور وہاں پر جو غیر شرعی امور کا ارتکاب ہونا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اب عام اجازت دے دیں، یہاں کے علماء کے بھی موقع کتنے تک سے عام اجازت دے دیں تو کیا ہوگا پھر؟ آج دیکھیے مزارات پر کون زیادہ جاتے ہیں؟ عورتیں ہی زیادہ ہیں نا، اس لیے کہ بس کچھ شیطان کا دھوکہ رہا کرتا ہے اور کچھ شیطان ریا اور نمود کا، یعنی اس طریقے سے، اور کچھ ان کو مردوں کو زیادہ فرصت رہا کرتی ہے اور وہ گھر کے چہار دیواری میں بند جو ہے وہ اکتا جاتی ہے ان کو باہر نکلنے کی، تو ایک بہانہ چاہیے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اب ایسے ہوا کہ ایک آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک آ رہی دوسری جا رہی ہے، ایک جا کر کے وہاں پر رو رہی ہے، ایک جا کر کے وہاں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات اس طریقے کا معاملہ کیا ہے، بڑا یعنی غیر معقول ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر حدود میں ہے، مثال تو کوئی عورت یہاں سعودیہ میں رہتی ہے، اس کے والد کسی کا انتقال ہوا، اب جانا چاہتی ہے، جائے، ٹھیک ہے، وہاں پر دعا کر لیں، کوئی حرج نہیں، یعنی ایک سے زائد مرتبہ بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نماز میں اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے یعنی امام سے پہلے میری کوئی حرکت ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا اس میں نماز میں فرق آ جائے گا؟ بھائی دیکھیے، آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ پہلے تو فوراً آپ جو ہے واپس جائیے اور پھر امام کے بعد اٹھ کر کے، مثال کے طور پر آپ نے کچھ محسوس کیا کہ امام سے پہلے آپ رکوع سے اٹھ گئے، دیکھیے ابھی امام نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ فوراً جائیے رکوع میں، پھر اس کے بعد اٹھیے آپ، جی ہے کہ نہیں؟ اور اگر صرف شبہ ہے، شبہ پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، لہذا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں کے جو بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مقتدی اپنا سر کب اٹھانا شروع کرے؟ جب امام اللہ اکبر کے رے پر پہنچے تو وہ اللہ اکبر شروع کرے، یعنی جب امام کیا کرے، اللہ اکبر رے پر پہنچا تو کیا شروع کرے؟ وہ اللہ اپنا اٹھنا، تاکہ معلوم رہے کہ ہاں اس کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے پاس ایک امام صاحب ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں پریشان ہوں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تصویر دے دیجئے، ہم ہمارے عالم صاحب سے پتہ کر لیں گے۔ تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے صرف اتنی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا جائے، البتہ ایک انہیں سمجھائی کہ آخر یہ کس طریقے سے امام کے عالم الغیب ہیں، ظاہر بات ایسے جن کو آپ بھیج رہے ہیں وہ کس سے مدد لے رہے ہیں؟ وہ شیطان یا کسی چیز سے مدد لے رہے ہیں، ایسے ہے نا، شیطانوں سے یقیناً مدد دی جا رہی ہے، تاکہ اس لیے ورنہ کسی کو کیا معلوم کہ کس کی تصویر ہو کیا کر رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عقد نکاح کے وقت کیا یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کچھ مہر یعنی والد بھی لے لے گا؟ بیٹی کا مہر ہے، لگائی جا سکتی ہے، مستحسن فعل اگرچہ نہیں ہے لیکن لگائی جا سکتی ہے، مانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے والدین کو یہ زیب نہیں دیتا، والدین کے لیے یا والد کے لیے یہ چیز زیب
نہیں دیتی ہے، لیکن ہے کہ اگر والد کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی مطلب محتاج ہیں اور بیٹی پر انہوں نے بہت کچھ یعنی پریشانی اٹھائی ہے، یہ ہے، تو کوئی حرجہ نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بچوں کے پیسے سے والدین بنا بتائے کہ جبرن لے سکتے ہیں؟ یعنی بچوں کا پیسہ ہے۔ بھائی دیکھیے، اگر محتاج ہیں تو لے سکتے ہیں، اگر محتاج ہیں، حاجت مند ہے تو لے سکتے ہیں۔ اب محتاج تو کون ہی ہے آج کل؟ نہیں، ہر آدمی محتاج نہیں، آپ محتاج نہیں ہیں۔ لیکن محتاجی پھر کس کو کہیں گے؟ بھائی یعنی یہ کہ جو عام روٹین کی ایک زندگی ہے، وہ زندگی چلانے کے لیے، وہ زندگی چلانے کے لیے آج کل بیٹوں اور باپ میں یا بیٹوں ماں میں زیادہ جھگڑا کیا ہوا کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس بہت سے سوال آتے ہیں، اس میں بہت سے ہوتا ہے کہ بس اپنی بیٹے سے لے کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات یہ تو آپ کا حق نہیں بنتا ہے نا کہ آپ لے کر کے ان کو دیں۔ اس کی ذمہ داری جو ہے آپ کے کھلانے پلانے، آپ کی ضرورت پوری کرنے کی ہے، وہ بھی کب؟ جب اپنے بچوں سے اس کو بچتا ہے تب نہیں آ کے۔ لیکن آپ کی بیٹی جو کیا کہتے ہیں، وہ شادی شدہ کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی پورا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ جی، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی والد نے قرض لے لیا یا کچھ پیسہ مانگ لیا، نہیں 2 لاکھ 3 لاکھ لے لیا، اس کے بعد بولے کہ تمہارا پیسہ میرا پیسہ ایک ہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یعنی والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس کرے؟ کون کیا اس کا یہ ہے؟ ہاں، جو بیٹے سے انہوں نے اگر 2 لاکھ 3 لاکھ قرضہ اگر لیا تھا، ہاں تو واپس کریں۔ اگر قرض کے نام پر لیا تھا تو واپس کریں۔ اگر خرچ کے نام پہ لیا تھا، خرچ کے نام پر لیا تو فعلاً کیا وحید کراؤں، کیا خرچ معقول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جس علاقے معاشرے میں انسان رہتا ہے، یہ معلوم کہ ایک آدمی پہ کتنا خرچ پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ خرچ عام طور پر 10,000 کا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی 20,000 میرا خرچ نہیں ہوتا، یہ کوئی بات ہوئی نہیں۔ اپنے دوستوں کو بلا کر کے آپ چائے پلائیے اور یہ کیجیے، روزانہ آپ جو ہے وہ مرغا ہی کھائیے، روزانہ آپ جو ہے گوشت ہی کھائیے، آپ کو سبزی پر گزارا نہ ہو، ظاہر بات یہ تو غیر معقول سی چیز ہے، کوئی بھی نہیں پورا کر پائے گا۔ جی جی، یعنی ایسی صورت میں جو قرض وغیرہ لیا گیا ہو یا جو بھی ہے وقتیہ طور پر اگر اماؤنٹ لی گئی ہے تو والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ واپس کرے۔ جی، ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر والد کے پاس جو نہیں ہو پا رہا ہے، جو جائیداد ہے وہ بیچ کے دے، یا اپنے بیٹوں سے کہے بھائی جس کو آپ قرض ادا کرو گے میرے اوپر ہے، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، قرض مجھے ادا کرنا ہے، مجبوری ہے، میں پھر اس کو بیچ کر کے قرض دوں گا۔ جی، اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ایک بہن جو ہے نا کالج کو جاتی ہے اور وہاں پر اسلامیات میں اس کا داخلہ ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روزانہ یعنی قرآن کی آیتیں لکھنے وغیرہ پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، تو حالت ایام میں وہ لڑکی کیا کرے گی؟ یعنی وہ لکھ سکتی ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، لکھ دے، کیا حرجہ ہے؟ نہیں، نوٹ بک وغیرہ میں لکھ لے، کوئی حرجہ نہیں۔ جی، وہ قرآن تھوڑی ہے، وہ مصحف تھوڑی کہ اس کا چھونا اس کے اوپر منع ہے، بلکہ مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند ہے جو کہتے ہیں کہ حالت حیض میں خاص طور پر عورت مدرسہ ہے، یہ ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اسے جنوبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی پر قیاس اس لیے کہ جنوبی ایسا ہے کہ اسے اپنی نجاست کو دور کرنے کا اختیار ہے، دور کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حائضہ اور نفسہ عورت جو ہے کیا ہے، وہ نہیں دور کر سکتی ہے، اس کے لیے حد وقت متعین ہے۔ اب ایک حافظہ ہے، ایک مدرسہ ہے، اب ایک عورت اس کو ہر مہینے 10 دن 8 دن ہے 8 دن چھٹی کیا کرے وہ اسکول مدرسے سے، تو پڑھائے کب بچوں کو؟ جی، یا طالبہ ہے چھٹی کے بعد پڑھے گی کب جا کر کے وہ؟ تو انشاءاللہ اس کے لیے اجازت ہے۔ تو ایسی طالبات مسجد میں بھی آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، مسجد الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، پڑھنا اور ہے اور مسجد الگ ہے۔ مسجد میں نہ آئے، جی مسجد میں نہ آیا، اور اگر بہت مجبوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان علماء کے قول پر عمل کر لے جو اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد اور جنوبی جو ہے الا عابری سبیل، اللہ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، الا عابری سبیل، اللہ ہے کہ چلتا ہوا وہاں سے گزر جانا ہو۔ جی، لا تقربوا الصلاۃ ہے نا، نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جائے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جی، اسی کے قریب کا سوال ہے، آگے ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک دائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنابت اور حیض کی حالت میں مسجد میں نہ جانے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجہوا هذه البیوت، ان تمام، اس سے پہلے جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی الا عابری سبیل، ہے نا،
نماز کے، یعنی اگر تم جنوبی ہو تو عابری کیا ہے، جائے نماز سے مراد کیا ہے، یعنی عابر مسجد سے تم اسے گزر سکتے ہو، وہاں پر ٹھہرو بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توجہوا هذه البیوت، ان گھروں کا جو رخ ہے مسجد سے پھیر دو، ہے کہ نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے رسول، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ چٹائی مجھے دے دو، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں مقرر تھا کہ حالت حیض میں عورت کیا ہے، مسجد نہیں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا، یہ نہیں کہا کہ حیضہ کے لیے جائز ہے، آپ نے کہا تمہارا ہاتھ، تو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہاں سے ڈال کر کوئی چیز نکال لینا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کے سامنے سے کوئی چیز ہٹا لیں اور ہے، اور گزر جانا میرا اور ہے نا، دونوں الگ۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جب بعض حصہ داخل ہوگا پورا حصہ داخل ہونے میں، یہ بالکل غیر معقول سی بات ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے، وہاں پر چٹائی ہٹا لینے سے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، وہ داخل نہیں ہوئی ہے، صرف ہاتھ پھیلا کر کے لے رہی ہے، تو اس کا معاملہ دخول نہیں ہے جی۔ اس لیے ان علماء کا قول، جمہور کا جو قول ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ حالت حیض میں مسجد میں عورت نہیں جائے گی جی۔ جو اصحاب صفہ کی جو دلیل دیتے ہیں بھائی، اصحاب صفہ اللہ کے بندے، ان کا صفہ الگ مسجد سے الگ بنا ہوا تھا، مسجد کا حصہ نہیں تھا، اب مسجد کا حصہ بن گیا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے شمال کی طرف جو ہے یہ ایک چبوترا بنا دیا تو اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی سویا، سونے میں اس کو ظاہر تو نکل جا رہا ہے، تو عابری سبیل میں ہے، وہ یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی بیٹھا ہی کیا کرتے تھے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ ہم نے کسی کے پاس سے قرض لیا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کو لوٹا نہیں پائے، لیکن اب اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب اسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ اپنی استطاعت بھر کوشش کیجئے، آج کل فیس بک کا، واٹس ایپ کا یہ سب زمانہ ہے کہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے پتہ لگائیے، اس کے علاقے والوں کو تو پتہ لگائیے آپ، اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے نام سے صدقہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بے عریہ اور بے سلم کیا چیز ہے؟ دیکھیے، بے عریہ یا عرایا، اس بے کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کھجور کا باغ نہیں ہے، کھجور کا باغ نہیں ہے، اب موسم میں وہ تر کھجور، تازی کھجور کھانا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کل طرح نہ دیکھیے کہ ہر آدمی کے پاس پیسہ ہے، جہاں سے چاہے خرید لے، ہم لوگ دیہاتی ہیں، جانتے ہیں پھل وغیرہ جب میں کس طریقے سے لوگوں کو ضرورت پڑا کرتی تھی، ہے نا، کوئی کسی سے ایک آم کا درخت لے لیتا تھا، اور یہ تو اصل یہ ہے کہ چونکہ ایک کھجور عام طور پر ان کی غذا تھی، بچے ہوتے ہیں، انسانی خواہش تر کھجور کھانے کے لیے، تو یہ کیا کہتا تھا کہ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی کھجور ہوگی، آپ کی اتنی کھجور ہے، میں اتنی آپ کو یہ جو یہ مخنوس کھجور ہے یہ میں آپ کو اتنی دے دیتے ہیں، یہ درخت مجھے آپ دے دیجیے، یہ درخت مجھے آپ دے دیجیے، تو ٹھیک ہے آپ نہ ہو۔ یہ ہے بے عرایا، انسان کی حاجت کی بنیاد پر اجازت دے دی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور بے سلم یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا، آج میں اس کی صورت بتا دوں، ہمارے یہاں یہ جو اینٹ والے بھٹے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ موسم آنے سے پہلے آپ سے پیسہ لے لیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے 1000 اینٹ دے دوں گا، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اینٹ سستی مل جاتی، اور ان کا فائدہ ہے کہ ان کا کام چل جاتا ہے۔ یہی چیز ہے سلم، یعنی کیا کرنا، سامان پہلے، قیمت پہلے لینا، یعنی ایک چیز اور دوسری چیز کو کیا اس کے بعد میں لینا۔ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ جنس معلوم ہو، یعنی کیا چیز ہے، اور قدر معلوم ہو، مقدار کیا ہے، اور مدت معلوم ہو، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے جسے کہتے ہیں نا جنس معلوم ہے، یعنی جسے کن الفاظ میں تعبیر کروں، صفت یا نوع معلوم ہو، مثال کے طور پر کون سی کھجور ہے یا کون سا کوالٹی ہے، وہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ اجازت دی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، یعنی سلم یہ ہے اختصار کے ساتھ، قیمت پہلے لے جا رہی ہے اور سامان بعد میں دیا جائے گا، یدم بیدین نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایک خاص مقدار ہے، پورا نہیں ہے، یعنی جتنی انسان ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک وسق، 2 وسق، کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لحاظ سے، 3 وسق ہے نا، یہ ضرورت کے لحاظ سے ہے، تو مقدار، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ہاں بھائی جنس بھی معلوم ہو، مقدار بھی معلوم ہو، اور وقت محدد ہو کہ ہاں بھائی اتنے میں دنوں میں ہم آپ کو دے دیں گے تو لے سکتے ہیں۔ اور عرایا یہ ہے کہ درخت پر جو کھجور لگی ہے، تر کھجور کو کیسے بیچ دیا جائے، خرید دیا جائے،
یہ جو سوکھی ہوئی کھجور اس کی عوض خرید لیا جائے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میں کپڑے کا کاروبار کرتی ہوں، بزنس کرتی ہوں، اور اس میں کیٹلاگ میں جو ہے نا عورتوں کے فوٹوز تصاویر رہتے ہیں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز ہی کیا جائے، لیکن یہ صرف آپ کا اور عورتوں کے درمیان کا معاملہ ہے اور اس سے آپ کی تجارت کو مثلاً مدد ملتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ہے اسے آپ چھپا کر کے رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس کا سر جو ہے آپ ہے نا نکال دیں، اس لیے کہ اس کا کپڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یعنی سر نکالنے سے تھوڑا سا جی معاملہ ہلکا، بالکل ہلکا ہو جائے گا. جی جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.